ڈاکٹر احمد ریاض کے رہنے والے مشہور آرتھوپیڈک سرجن گزرے ہیں. ان کی ابہا میں ایک میڈیکل کانفرنس تھی. انہوں نے وہاں پہ مقالہ پڑھنا تھا جا کے. انہوں نے خود یہ واقعہ لکھا. میرے اعزاز میں کانفرنس بلائی گئی ابہا میں, اور میں نے وہاں پہ جا کے اپنا مقالہ پیش کرنا تھا. میں ریاض سے اڑا. ابہا ایئرپورٹ سے پہلے موسم خراب ہو گیا, مجھے طائف پہ اترنا پڑا. اب میں بڑا پریشان تھا کہ میرے اعزاز میں ایک میٹنگ رکھی گئی ہے, فلائٹ طائف چلی گئی ہے. وہاں پہ ایئرپورٹ, لمبا چوڑا واقعہ مختصر کر کے بتا رہا ہوں, انہوں نے بہت سی باتیں اس میں بھی ذکر کی ہیں. انہوں نے کہا, میں نے وہاں پہ طائف ایئرپورٹ پہ کہا کوئی ایسا بندوبست کریں کہ ابہا چلا جائے جہاز. انہوں نے کہا یہ ممکن نہیں, 16 گھنٹے سے پہلے جائے. 4-5 گھنٹے بعد ان کا سفر تھا, وہاں پہ مقالہ پڑھنا تھا. تو انہوں نے کہا پرائیویٹ ٹیکسی کرا لیں اور چلے جائیں, چند گھنٹے کا فاصلہ, آپ ان ٹائم پہنچ جائیں گے. خیر انہوں نے ٹیکسی پکڑی اور وہ ابہا کے لیے نکل گئے. کہتے ہیں ایک تو رستے میں طیارہ خراب ہوا, پورا سارے کا سارا موسم خراب ہوا, اس کی وجہ سے طیارہ وہاں پہ گراؤنڈ ہو گیا. اب میں نکلا ہوں, کچھ دیر بعد سڑک کے اوپر بھی موسم خراب ہو گیا. اب سڑک کے اوپر جب موسم خراب ہوا, ایک دم اندھیرا چھا گیا. اتنے بادل میں نے کبھی اپنی زندگی میں نہ دیکھے. بالآخر گاڑی کو ایک قصبے کے سائیڈ پہ لگا دیا کہ یہ موسم ختم ہوتا ہے تو میں گاڑی چلا پاؤں گا, ورنہ تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. اور حالت بڑی بری ہے, موبائل چارج ہی نہیں ہے, بیٹری لو ہو چکی ہے. میں نے دروازہ کھٹکایا, ایک بوڑھی سی عورت نکلی. اس کو کہا اماں جی میں مسافر ہوں. اس نے کہا اندر آ جائیے. اس نے میرے لیے کھانے کا بھی انتظام کیا, چائے بھی دی. کچھ دیر بعد میں نے دیکھا ماں زیر لب کچھ بڑبڑاتی ہے, کچھ بولتی ہے. میں نے پوچھا اماں جی کیا معاملہ ہے؟ کہا یہ جو بچہ سویا ہوا ہے نا, اس کی ہڈیوں میں ایک ایسا مرض ہے, اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ہر دعا سن لی ہے. میں بڑی ناتواں ہوں, میں بڑی کمزور ہوں, میں بڑی غریب ہوں. اس کا علاج پورے ملک میں صرف ایک ڈاکٹر کر سکتا ہے. میں رب سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کوئی وسائل اور اسباب پیدا فرما, میں اس ڈاکٹر کی فیس دے دوں, میں اس کے پاس ریاض جا سکوں. اماں جی اس ڈاکٹر کا کیا نام ہے؟ اس ڈاکٹر کا نام احمد ہے. مجھے سارے علاقے کے ڈاکٹروں نے کہا اس بچے کا آپریشن صرف وہی کر سکتا ہے, اور اسی کے آپریشن سے اس کو شفا ملنے کا امکان ہے. ڈاکٹر احمد کہتے ہیں میں زاروں کے تار رونا شروع ہو گیا. میں نے اپنے سفر کے اوپر غور کیا, میرا جہاز کیوں کر وہاں پہ کھڑا ہوا. میں نے اپنے سفر کے اوپر غور کیا, میری گاڑی کیوں اس ماں کے دروازے کے سامنے رکی. تو میرے دل سے یہ خیال آئی, یہ میرے دل سے یہ آواز آئی کہ اس ماں کی دعا کو رب نے ایسا سنا کہ ڈاکٹر احمد کو کان سے پکڑ کر اس ماں کے دروازے پہ کھڑا کر دی ہے. اور ڈاکٹر احمد کہتے ہیں میں نے اس کو کہا میں ہی ڈاکٹر احمد ہوں. تو وہ عورت خوشی سے اللہ کے روبرو سجدے میں گر گئی اور کہنے لگی, اور یہ الفاظ تو انبیاء کے ہیں, وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّي شَقِيًّا, اے اللہ کبھی ہم آپ سے دعا کرنے کے بعد, آپ سے مانگنے کے بعد محروم نہ رہے. کہتی اماں جی نے وہی الفاظ کہے, اللہ پوری زندگی جو بھی دعا کی آپ نے قبول کر لیا, آج ڈاکٹر کو بھی پکڑ کے میرے گھر پہ لے آئے. پھر ڈاکٹر نے اس بچے کا آپریشن کیا, اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دی. آپ دعا کو معمولی سمجھتے, انبیاء کی بات نہیں ہے, اولیاء کی بات نہیں ہے. اور دعا تو اللہ تعالیٰ کئی مرتبہ گناہ گاروں کے حق میں ایسی پوری کرتا ہے, آپ حیران رہ جائیں گے. میں امتیوں کی واقعات اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ نے انبیاء کے, اولیاء اور صلحاء کے واقعات تو سنے ہوئے ہیں, اور لیکن یہ باتیں لوگوں سے محو ہو جاتی ہیں. گناہ گار, اور میرے بھائیوں جب بھی دعا کیا کرو, اللہ کی قسم ایک کلیہ بھی بتا رہا ہوں, موضوع لمبا ہے, انشاءاللہ رات کے دروس میں اگر موقع ملا تو یہ تفصیل سے رکھیں گے. اگر تم چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہونا, تم اپنے بھائیوں کے لیے دعا کیا کرو, تم اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کیا کرو, اپنا دل بڑا کرو. اپنا دل ہی بڑا کرنے کی بات ہے. اللہ میرے فلاں بھائی کا مسئلہ حل کر دے, اللہ میرے فلاں دوست کا مسئلہ حل کر دے, اللہ میرے فلاں رشتہ دار کا مسئلہ حل کر دے. یہ دل بڑا کرو گے, آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوگا, وَاللَّهُ کا بِمِثْلِ ذَلِكَ, تیرے لیے بھی ایسے ہی ہے. جو دعا کرتے رہو گے آپ کے حق میں قبول ہوتی رہے گی, اور دعا گناہ گار کے حق میں بھی قبول ہوتی ہے, اور گناہ گاروں کی بھی قبول ہوتی ہے. یہ واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. اسی طرح سعودیہ کا ایک شہری ہے, اس نے یہ واقعہ خود لکھا بھی اور انٹرویوز بھی دیے ٹی وی پہ آ کے, کہ مجھے ایک رات خواب آئی کہ اس نمبر پہ کال کرو اور اس بندے کو عمرہ کرواؤ. صحیح واقعہ.
اس نمبر پہ کال کرو اور اس بندے کو عمرہ کراؤ. کہا ایک دن ہاں بھائی میں نے اگنور کیا کہ چلتی پھرتی خواب ہے, دوسرے دن پھر خواب آئی, تیسرے دن پھر خواب آئی. کہا میں حیران تھا, مجھے آج تک ایسی خواب نہیں آئی, نمبر بھی بتایا جاتا ہے. کہا میں نے بالآخر تیسری چوتھی مرتبہ کے بعد نمبر ڈائل کر دیا. نمبر ڈائل کیا, آگے سے ایک عربی بدو نے اٹھایا. میں نے اس کو کہا مجھے خواب آتی ہے کہ میں تجھے عمرہ کراؤں. اس نے کہا میں جب سے پیدا ہوں میں نے خانہ کعبہ نہیں دیکھا, چل فون رکھ. فون رکھ دیا. کہا میں علماء کے پاس, تعبیر والے معبرین کے پاس گیا, ان سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے. انہوں نے کہا یہ اللہ کا حکم ہے. خواب اللہ کی طرف سے بھی ہوتے ہیں اور شیطان کی طرف سے بھی ہوتے ہیں. جو روحانی خواب ہوتے ہیں معبرین کو ان کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے یا شیطان کی طرف سے ہے. کہا یہ اللہ کا حکم ہے, اس کو عمرہ کروا. کہا پھر میں اس بندے کے پیچھے پڑ گیا. وہ بندہ کہتا ہے میں 50-60 سال سے سعودی عرب رہتا ہوں, میں نے آج تک خانہ کعبہ نہیں دیکھا, تو مجھے کہاں پہ عمرہ کرواتا ہے, چل بند کر. کہا بالآخر ایک دن مجھے کہنے لگا, میں بار بار اس کو کالیں کرتا رہا, اگر تو مجھے 5 سٹار پیکیج لے کے دے گا, وہاں پہ 5 سٹار ہوٹل ہوتے ہیں, یہ ہے میں نے سنا ہوا ایسے ایسے, یہ ساری فیسیلیٹیز دیتا ہے, مجھے یہاں سے گاڑی پک کرنے آئے گی میرے گھر کے باہر سے, یہ جو بھی اس نے خواہشات رکھی. کہا میں نے کہا سارا خرچہ میرے ذمے, تو بس ہاں کر, احرام پہن, میقات سے نیت کر. کہا گاڑی بھی بیچ دی, 5 سٹار کا انتظام بھی کر دیا. کہا پھر میں اس کے سمرا ہو گیا اور میں غور کرنے لگا اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں اس کو عمرہ کرانے کی ڈیوٹی لگائی ہے. کہتا ہے کہ بدو جو سگریٹ بھی پیتا ہے اور جس کی عادات بھی داڑھی کے بغیر ہے, اور کوئی حرکت بھی ایسی نہیں میں نے دیکھی کہ جس کی وجہ سے اس کا نام مجھے خواب میں آئے, سمجھ نہیں آئی. کہا عمرہ کر کے نکل گئے. تو نکلنے کے بعد جب دروازے پہ پہنچا تو کہنے لگا آج تک اللہ کا گھر تو نہیں تھا دیکھا, لیکن آج دیکھ لی ہے تو دل کی کیفیت بدل گئی ہے, ذرا کچھ دیر آپ ویٹ کر سکتے ہیں, یہ ایکسٹرا میں آپ سے کچھ ٹائم مانگتا, مجھے 1-8 گھنٹہ دے دیجیے, میں رب کے سامنے سجدہ کرنا چاہتا ہوں. کہا جب اس نے یہ الفاظ کہے میرے دل کی کیفیات بدل گئی, میں نے جانا تھا فوری لیکن میں نے کہا کر لے. کہا آدھا گھنٹہ ہو گیا سجدے میں پڑا تھا, پونا گھنٹہ ہو گیا سجدے میں پڑا تھا, میں پریشان ہو گیا, جا کے اٹھایا, روح پرواز کر چکی تھی. کہا پھر مجھے سمجھ آئی اللہ نے مجھے کیوں بھیجا, یہ بندہ یہاں پہ فوت کیوں ہوا حالت سجدہ میں اللہ کی بارگاہ میں. کہا میں اس کو لے کے آیا, اس کے غسل کا انتظام کیا, اس کے محلے میں پہنچا, اس کے علاقے میں پہنچا, بات پھیل گئی کہ فلاں ابن فلاں حالت سجدہ میں فوت ہو گیا خانہ کعبہ کے اندر. کہا میں نے اس کی بیوی سے اس کے حوال کا پتہ کیا, اس کے بچوں سے, مجھے ہر ایک نے یہی کہا کہ نماز بھی کبھی پڑھتا تھا کبھی نہیں تھا پڑھتا, گھر میں اکثر نمازیں پڑھا کرتا تھا, سگریٹ پیتا تھا, کبھی خانہ کعبہ نہیں گیا, کوئی خاص مسجد سے گہرا تعلق نہیں تھا. کہتا جب میں نکلنے لگا مجھے سمجھ نہیں آئی یہ سارا کا سارا واقعہ کیا ہے. کہا ایک عورت باپرد نے مجھے اشارہ کیا, ان کے گھر کے قریب سے گزر رہا تھا, اشارہ کیا رک جاؤ, مجھے پتا لگا تم لوگوں کے بارے میں اس کی سیرت کا پوچھتے ہو, میں تمہیں ایک بات بتاتی ہوں. کہنے لگی میں عورت بیوہ ہوں اور میرا ایک یتیم بچہ ہے. اس بندے کی کوئی خوبی ہو یا نہ ہو, لیکن ایک خوبی ایسی تھی, یہ اپنے گھر کے لیے تربوز لاتا تھا, سمولیاں جو برگر ٹائپ ہوتی ہیں عرب میں, روٹیاں, دہی, بوتل دودھ, جب بھی لے کے آتا تھا اپنے گھر کے لیے میرے گھر کے دروازے کے سامنے رکھ جاتا تھا کہ یہاں پہ ایک یتیم بچہ رہتا ہے. اللہ کی قسم اس بندے نے آج تک میری شکل کو بھی نہیں دیکھا, اس کی روٹین تھی, مجھے پتہ لگ جاتا تھا, میں دروازہ کھولتی تھی, وہ سامان اٹھا لیتی تھی, ہمارا گزر بسر چل جاتا تھا. جب یہ بات ہوتی تھی تو میں اللہ کے سامنے رو کے دعا کرتی تھی, اللہ اس بندے کا خاتمہ بالخیر کر, اللہ اس بندے کا خاتمہ بالخیر کر دے. اللہ تعالیٰ نے اس کو سجدے کی حالت میں موت دی, کسی کے لیے دعا کرنے سے اس کو سجدے میں موت دے دی. تو وہ عورت جس کی دعا سے اس کو سجدے میں موت آئی ہے, اس کی اپنی دعائیں کیسی ہوں گی, اور اس کے اپنے لیے کیا کچھ اللہ نے تیار کیا ہوگا. میرے بھائیوں آپ دعا کرتے ہیں, میں اپنے بھائی کو اللہ حاجی صاحب کے اوپر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور دل میں کنجوسی آ جائے, اپنے بھائی کے لیے دوست کے لیے دعا کریں, اللہ شاید اس کو دے دے گا, مجھے نہیں دے گا. یہ کنجوسی بھی ختم کیجئے, لوگوں کے لیے بھی دعا کیا کیجئے, اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائیے, در در کی ٹھوکریں مت کھائیے.